ہم پڑھے ہیں ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس کے متعلق۔ ایکٹیو وائس ایک ایسا جملہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر سبجیکٹ کو کوئی عمل کرتے ہوئے بتایا جاتا ہے، جبکہ پیسیو وائس ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں سبجیکٹ پر عمل کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ یعنی پیسیو جملے کے اندر سبجیکٹ پر عمل کیا جا رہا ہوتا ہے اور عمل کرنے والے کا ذکر جو ہے وہ جملے میں بہت بعد میں آتا ہے، لہٰذا اسے ایک پیسیو وائس طرز کا جملہ کہا جاتا ہے، کیونکہ پیسیو سے مراد ہے کوئی چھپی ہوئی چیز یا پھر بعد میں آنے والی چیز۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے مختلف قسم کے جملوں کو ایکٹیو وائس سے پیسیو وائس میں تبدیل کرنے کا طریقہ سیکھا تھا۔ اب ہم اسی ٹیبل کو مکمل کریں گے۔ اب باری ہے پریزنٹ پارٹیسپل اور جیرنڈ کو سیکھنے کی، یعنی ہم یہ سیکھیں گے کہ کس طرح سے پریزنٹ پارٹیسپل اور جیرنڈ والے جملوں کو ایکٹیو وائس سے پیسیو میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو پریزنٹ پارٹیسپل سے مراد ہے ورب کی وہ فارم جس کے آخر میں لیٹرز آئی این جی آتے ہیں، یعنی بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز آئی این جی کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے کیپ سے بنتا ہے کیپنگ، اسی طرح سے کلین سے کلیننگ، ایٹ سے ایٹنگ۔ اور جیرنڈ کیا ہوتا ہے؟ جیرنڈ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو کہ بظاہر تو ایک ورب ہوتا ہے جو کہ پریزنٹ پارٹیسپل فارم میں ہوتا ہے، جیسے کہ لفظ کیپنگ یا پھر لفظ فیلنگ، لیکن اسے جملے کے اندر ایک ناؤن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں، I have a feeling that I'm going to win، یعنی مجھے یہ احساس ہے کہ میں جیت جاؤں گا۔ یا پھر اس جملے کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے، I have a feeling that I will win۔ تو اس جملے میں will win کے الفاظ جو ہیں یہ ورب کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں اور یہ فیوچر ٹینس فارم ہے، جبکہ اس جملے کے اندر لفظ فیلنگ جو ہے یہ ایک بظاہر تو ایک پریزنٹ پارٹیسپل فارم ہے ورب کی، کیونکہ اس کے آخر میں لیٹرز آئی این جی آتے ہیں، لیکن اسے اس جملے کے اندر ناؤن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر جملے کے صرف اس حصے کو دیکھا جائے، I have a feeling، تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں I ہے سبجیکٹ، have verb ہے، جبکہ feeling جو ہے یہ اس کا آبجیکٹ ہے، یعنی اسے ناؤن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ تو جب ایک پریزنٹ پارٹیسپل کو ناؤن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو وہ کہلایا جاتا ہے جیرنڈ۔ تو اب یہاں ایک اہم بات جو سمجھنے کی ہے ایکٹیو اور پیسیو کے لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ جب کسی جملے کے اندر ایک جیرنڈ کا استعمال کیا جاتا ہے تو جملے کے اس حصے کو ایکٹیو سے پیسیو بنانے کے لیے تبدیل نہیں کیا جاتا، جیسے کہ اس جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں I have a feeling، اور پھر اس کے پیسیو سینٹنس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں I have a feeling کو اسی طرح سے دہرایا گیا ہے۔ جیسے کہ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے کنڈیشنل سینٹنسز کے اندر دیکھا تھا کہ if کلاز کو تبدیل نہیں کیا جاتا اور پیسیو سینٹنس میں بھی اسے اسی طرح سے اسی جگہ پر لکھ دیا جاتا ہے، تو بالکل اسی طرح سے یہاں بھی کیا جاتا ہے۔ تو اب اس ایگزامپل کے اندر ایکٹیو سینٹنس میں جو ہم ورب کی فارم استعمال کر رہے ہیں وہ ہے کیپنگ، یعنی یہ ایک پریزنٹ پارٹیسپل فارم ہے، اور پیسیو وائس کے اندر اسے تبدیل کر دیا جائے گا بینگ کیپٹ میں، یعنی اس سے پہلے لفظ بینگ لگا دیا جائے گا، اور لفظ بینگ جو ہے یہ بھی ورب ٹو بی کا پریزنٹ پارٹیسپل فارم ہے، اور اس کے بعد لفظ کیپنگ کو جو کہ پریزنٹ پارٹیسپل فارم میں تھا اب یہاں پاسٹ پارٹیسپل فارم میں تبدیل کر دیا گیا ہے، یعنی کیپنگ سے ہو گیا ہے کیپٹ۔ تو اسی طرح سے اگر یہاں لفظ کیپنگ کی جگہ لفظ کلینڈ ہوتا، معاف کیجیے گا لفظ کلیننگ ہوتا، تو اس کا پیسیو وائس کیا ہوتا؟ بینگ کلینڈ، کیونکہ اب ہم نے بینگ کے بعد ورب کی پاسٹ پارٹیسپل فارم لگانی ہے، تو کلین کی پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے کلینڈ، لہٰذا کلیننگ سے ہو گیا بینگ کلینڈ۔ چلیے اب اس ایگزامپل کو مل کر پڑھتے ہیں جو کہ ایک ایکٹیو سینٹنس فارم میں ہے۔ I have a feeling that you may be keeping a secret، یعنی مجھے یہ احساس ہے کہ تم کوئی راز چھپا رہے ہو، یا پھر اس کا بہتر ترجمہ ہوگا کہ مجھے یہ احساس ہے کہ تم کوئی راز چھپا رہے ہوگے۔ تو جیسے کہ اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہاں ایک جیرنڈ کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی لفظ فیلنگ کو ایک ناؤن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور دراصل یہ تھی ورب کی پریزنٹ پارٹیسپل فارم،
تو جب اسے ناؤن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو یہ جیرنڈ کہلایا جاتا ہے. لہٰذا جملے کے اس حصے کو جس میں جیرنڈ کا استعمال کیا گیا ہے تبدیل نہیں کیا جائے گا. آئی ہیو اے فیلنگ. اب اسے پیسو سینٹینس میں دیکھتے ہیں. آئی ہیو اے فیلنگ دیٹ اے سیکرٹ میں بی بینگ کیپٹ ود یو. تو جس حصے کو تبدیل کیا گیا ہے اب اسے دیکھتے ہیں. یو مے بی کیپنگ اے سیکرٹ، یہ تبدیل ہو گیا اے سیکرٹ مے بی بینگ کیپٹ ود یو. تو جس حصے کو تبدیل کیا گیا اس میں لفظ یو جو ہے اسے ایکٹیو سینٹینس کے اندر سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، جبکہ لفظ سیکرٹ جو ہے وہ آبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا تھا. تو اب اگر ان کی جگہوں کو پیسو سینٹینس کے اندر تبدیل کیا جائے تو سیکرٹ کو شروع میں استعمال کیا گیا ہے اور لفظ یو جو کہ ایکٹیو سینٹینس میں سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا تھا اسے یہاں اب آبجیکٹ کی جگہ پر استعمال کیا جا رہا ہے اور اس سے پہلے بائی یا ود کا اضافہ کیا گیا ہے. تو پچھلی ویڈیوز میں یہ بات ہم سیکھ چکے ہیں کہ جب سبجیکٹ کو آبجیکٹ کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے کسی نہ کسی لفظ کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں ہے لفظ ود اور اکثر لفظ بائی کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ورب فارمز کی تبدیلی بھی کی گئی ہے، جیسے کہ ایکٹیو سینٹینس کے اندر تھا کیپنگ، جبکہ پیسو سینٹینس میں یہ ہو گیا بینگ کیپٹ. تو اس سے پچھلے جملے کا یعنی ایکٹیو سینٹینس کا ترجمہ تھا کہ مجھے یہ احساس ہے کہ تم کوئی راز چھپا رہے ہوگے، جبکہ یہاں پیسو سینٹینس کا ترجمہ ہوگا کہ مجھے یہ احساس ہے کہ کوئی راز چھپایا گیا ہے یا چھپایا جا رہا ہے تمہاری طرف سے. تو لہٰذا ایکٹیو سینٹینس میں سبجیکٹ یعنی یو کو عمل کرتے ہوئے بتایا گیا کہ وہ کوئی راز چھپا رہا ہوگا، جبکہ پیسو سینٹینس میں لفظ سیکرٹ جو ہے جسے سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اب اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا عمل کیا گیا، اسے شاید چھپایا جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں ایک ایسا جملہ جس میں پرفیکٹ پارٹیسپل کا استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی لفظ ہیو کی فارم استعمال کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ورب کی پاسٹ پارٹیسپل فارم کا استعمال کیا گیا ہے. لفظ ہیو جو ہے یہ آگزیلری ہیو کہلایا جاتا ہے، جیسے کہ ہم ٹینسز والی ویڈیو میں سیکھ چکے ہیں، اور یہ ایک طرح کا ہیلپنگ ورب ہوتا ہے، یعنی یہ مین ورب کے مطلب کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے. تو پرفیکٹ پارٹیسپل سے مراد ہے کہ اس جملے میں کسی ایسے عمل کے متعلق بات کی جائے گی جو کہ ایک عرصے تک جاری رہا ہو اور پھر اسے مکمل کر لیا گیا ہو. تو اب ہم اپنی اگزامپل میں ایکٹیو وائس میں جو وربز استعمال کر رہے ہیں وہ ہیں ہیونگ کیپٹ، اور اس کا پیسو وائس ہوگا ہیونگ بین کیپٹ، یعنی لفظ ہیونگ کے بعد لفظ بین کا اضافہ کیا جائے گا. تو اب مل کر ایگزامپل کو پڑھتے ہیں. ہیونگ kept the bird in a cage for so long, Ali wasn't sure it could survive in the wild. یعنی بہت عرصے تک پرندے کو پنجرے میں رکھنے کے بعد علی کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ کھلی فضا میں زیادہ دیر تک زندہ رہ سکے گا یا پھر وہ جنگل میں زیادہ دیر تک زندہ رہ سکے گا. یہ خاصا لمبا اور پیچیدہ جملہ ہے، لیکن اب اسے بھی آسانی سے سمجھنے کے لیے دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے. اس کا پہلا حصہ ہے having kept the bird in a cage for so long، اور اس کا دوسرا حصہ ہے Ali wasn't sure it could survive in the wild. تو اب اگر اس جملے کو غور سے دیکھا جائے تو اس کا یہ جو حصہ ہے having kept the bird in a cage for so long، یہ ایک طرح سے اضافی معلومات ہے اس پرندے کے متعلق کہ جسے علی نے آزاد کر دیا جنگل میں. اور اہم بات جو ہے یا جملے کا جو اہم حصہ ہے وہ یہ ہے Ali wasn't sure it could survive in the wild. یہ ہے جملے کا مین یا اہم حصہ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ علی کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ پرندہ زیادہ دیر تک زندہ رہ سکے گا جنگل میں. تو اس ایکٹیو سینٹینس کے اندر اصل عمل کرنے والا جو شخص ہے یا جو اس جملے کا موضوع ہے وہ ہے علی، کیونکہ اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اس نے کیا کیا، اس نے ایک پرندے کو آزاد کیا اور اب وہ اس کے متعلق کچھ سوچ رہا ہے کہ کیا وہ بچ سکے گا یا نہیں. تو لہٰذا جس چیز پر عمل کیا گیا وہ ہے برڈ، یعنی یہ ہے اس جملے کا آبجیکٹ، کیونکہ علی نے برڈ کو آزاد کیا یا پرندے کو آزاد کیا اور اب وہ اسی کے متعلق سوچ رہا ہے، تو وہ اس طرح سے اس خیال یا جملے کا آبجیکٹ ہے. تو لہٰذا جب اس سینٹینس کو
ایکٹیو فارم سے پیسو میں تبدیل کیا جائے گا تو آبجیکٹ کو جملے کے شروع میں لکھا جائے گا. جیسے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جملہ شروع ہو رہا ہے دا برڈ کے الفاظ سے، اور اب پیسو سینٹینسز کے اندر جو ہے دا برڈ کے الفاظ یہ سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیے جا رہے ہیں، اور اب اس جملے میں جو سبجیکٹ ہے اسے عمل کرتے ہوئے نہیں بتایا گیا بلکہ اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا گیا تھا. اسے بہت عرصے تک پنجے میں رکھا گیا تھا اور اب اسے آزاد کر دینے کے بعد اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ وہ وائلڈ میں یعنی جنگل میں زندہ رہ سکے گا یا نہیں. اور یہ بات کون سوچ رہا ہے؟ یہ علی سوچ رہا ہے جس نے اسے آزاد کیا تھا. لیکن اب کی بار لفظ علی جو ہے وہ جملے کے آخر میں آبجیکٹ کی جگہ پر استعمال کیا گیا ہے، یعنی عمل کرنے والے کا ذکر جملے میں بہت بعد میں آ رہا ہے. تو اس طرح سے یہ ایک پیسو جملہ ہے، کیونکہ پیسو کا مراد ہے، پیسو کا مطلب ہے کہ بعد میں آنے والی چیز یا چھپی ہوئی چیز. تو اب اس پیسو سینٹینس کو غور سے پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. The bird having been kept in a cage for so long might not survive in the wild, thought Ali. تو اب ہم جیسے کہ ہم نے ایکٹیو سینٹینس کے اندر دیکھا تھا having kept the bird in a cage for so long، یہ حصہ جو تھا یہ ایک طرح سے اضافی معلومات تھی، اور اب یہاں پیسو سینٹینس کے اندر اسے کاماز کے نشان کے درمیان میں لکھا گیا ہے، یعنی یہاں بھی having been kept in a cage for so long یہ ایک طرح سے اضافی معلومات ہیں اس سبجیکٹ یا پرندے کے متعلق. یعنی اگر جملے کے اس حصے کو اس جملے سے خارج کر دیا جائے تب بھی یہ ایک مکمل جملہ ہوگا، جیسے کہ the bird might not survive in the wild, thought Ali. یعنی پرندہ شاید زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکے جنگل میں، علی نے سوچا. اب مکمل جملے کو ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں اور اسے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. The bird having been kept in a cage for so long might not survive in the wild, thought Ali. یعنی وہ پرندہ جسے بہت عرصے تک پنجرے میں رکھا گیا تھا شاید وہ جنگل میں زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکے، علی نے سوچا. تو لہٰذا اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے بہت ہی لمبے اور پیچیدہ جملے کو کتنی آسانی کے ساتھ ایکٹیو سے پیسو میں تبدیل کر لیا. اس بات کو آسان بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے ایکٹیو سینٹینس کے اندر دیکھا کہ عمل کرنے والا شخص کون ہے اور وہ کیا چیز ہے کہ جس پر عمل کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کا پیسو سینٹینس بنانے کے لیے ان دونوں کی جگہوں کو آپس میں تبدیل کرنا ہوتا ہے، یعنی آبجیکٹ کو جملے کے شروع میں استعمال کرنا ہوتا ہے. اس طرح سے ہم لمبے اور پیچیدہ جملوں کو بھی آسانی کے ساتھ ایکٹیو سے پیسو میں تبدیل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ورب کی فارم میں کس طرح تبدیلی آئی ہے. یعنی ایکٹیو سینٹینس کے اندر جو ورب کی فارم استعمال کی گئی تھی وہ تھی having kept، جبکہ پیسو سینٹینس میں یہ بن گئی having been kept. تو لہٰذا ایکٹیو سے پیسو سینٹینس بنانے کے لیے سبجیکٹ اور آبجیکٹ کی جگہوں کو آپس میں تبدیل کرنے کے علاوہ ورب کی فارمز کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان تمام باتوں کو آپ اس ٹیبل کی مدد سے آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. اگر آپ اس ٹیبل کو اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد زبانی یاد کر لیں تو آپ کو جملوں کو ایکٹیو وائس سے پیسو میں تبدیل کرنے میں بہت مدد ملے گی. تو اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ جملوں کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس کے علاوہ ان کو لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.